حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا جو جس شے کی طلب میں، یعنی جو انسان کا مقصد حیات ہے وہی اس کا خدا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، دوبارہ غور سے سنیں. حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو شے انسان کا مقصد حیات یا اس کی مراد حیات ہے وہی اس کا خدا ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ اس طرح مشرک ہو جاتے ہیں؟ کتنے کم ہی لوگ ہوں گے کہ جو اس خدا کو ہی مقصد حیات بنا لیں. تو بالکل پھر ایمان صحیح جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے کہ جس کو ہمارا خدا ہونا چاہیے وہی ہمارا مراد اور مقصد حیات ہو، تو پھر شرک ختم ہو جاتا ہے. لیکن خدا کوئی اور ہے اور مقصد حیات کچھ اور رہے ہمیشہ، اس پر حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جس کا جو مقصد حیات وہی اس کا خدا. تو ہم ساری زندگی نماز کسی اور کی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خدا کوئی اور ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی مراد بھی اپنے مولا کو بنا لیتے ہیں، اپنا مقصد حیات بھی اپنی مولا کی رضا کو ہی بنا لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر زندگی میں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف عبادت ریاضت میں نہیں. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کی زندگی، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، روزگار، کام، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے، اولاد، ایک اچھی حلال زندگی گزارنا، یہ کہیں رکاوٹ نہیں ہے اللہ کی حضوری اور قرب کے حصول کی راہ میں. صرف آپ نے ان لائن کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو باؤنڈریز میں لمٹ کرنا ہے، تو وہ آپ کو کہیں سے ڈریگ نہیں کرتی دوسری طرف. اللہ کی بارگاہ میں اسی سمت آپ کا سفر جاری ہو. ساری ایک مشہور واقعہ ہے نا، حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے تو ایک مسجد میں جماعت ہو رہی تھی. تو جو امام مسجد تھا، جو نماز پڑھا رہا، وہ قرات کر رہا تھا. شیخ اکبر باہر سے گزرے اور گزرتے ہوئے آپ نے ایک جملہ اونچی آواز میں ارشاد کہا. آپ نے اس امام کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا خدا تیرے پیروں کے نیچے ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی لوگوں میں بڑا اشتعال پھیل گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی گستاخی کر دی شیخ اکبر نے، کہ یعنی الماظ اللہ یہ ظلم کیا کہ کہا کہ امام کو کہ خدا جو ہے پیروں کے نیچے ہے تیرا. تو وہ سارے حضور شیخ اکبر کے پیچھے دوڑے اور ان پر پتھروں سے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو اتنا زخمی کر دیا کہ آپ بعد ازاں کئی روز ان زخموں کا علاج کرواتے رہے، لیکن ان تکلیفوں اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا. تو آپ کی شہادت ہوئی، لیکن شہادت کا واقعہ یوں ہوا کہ لوگوں نے پتھر مارے اور آپ کو زخمی کیا اور اتنا تکلیف پہنچائی کہ اگلے کچھ دنوں بعد آپ کا وصال ہو گیا. اب یہ ایک واقعہ تھا، اور اتنا زیادہ غصہ کیا لوگوں نے کہ بعد ازاں جس جگہ آپ کی تدفین حضور شیخ اکبر کی گئی اس جگہ کو شہر کی کوڑا گاہ بنا دیا گیا. پورا شہر آپ کی قبر والی جگہ پر کوڑا پھینکتا اور آپ کی قبر کوڑے کے ڈھیر میں کتنی نیچے چلی گئی کہ اس کا نام و نشان لوگوں سے اوجھل ہو گیا. اتنی زیادہ تکلیف. تو اگر شہرت مقصد حیات ہو تو بندہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے معاشرے سے، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی. مقصد حیات مولا تھا، بھلے آپ کی قبر گم ہو گئی کوڑے کے ڈھیر کے نیچے، کئی سو سال بعد واپس ری لوکیٹ ہو گئی، آج عظیم الشان مزار ہے. اور تصوف کی دنیا میں حضور شیخ اکبر کے نام کے بغیر تصوف کی آواز ختم ہو گئی. وہ جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو بعد ازاں کسی کے ذہن میں آیا، تو انہوں نے جس جگہ پر امام مسجد کھڑا نماز پڑھا رہا تھا اس کے نیچے کھدائی کی، اسی مقام پر زمین میں کھدائی کی، تو وہاں خزانہ دفن تھا، مال پیسہ سونا تھا. بعد ازاں کسی نے پوچھ کے اس امام کی بھی کھچائی کی، پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں پڑھا تو نماز رہا تھا لیکن اس وقت میرا دھیان پیسوں کی طرف تھا کہ پیسہ میں نے کمانا ہے، کیا کروں، کہاں سے آئے گا، فلاں ضرورت ہے پوری کیسے کروں گا. وہ اللہ والے تھے گزرے، انہوں نے کشف سے دیکھا کہ یہ امام اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اس کا ارادہ اور مراد کھڑا تو نماز میں ہے لیکن اس کی مراد پیسہ ہے. تو ان کی زبان سے وہ کشف تھا، آپ کی زبان سے ادا ہو گیا ہے تیرا جو خدا ہے، یعنی تیری جو مراد ہے وہ تو تیرے پیروں کے نیچے ہے، تو کیا تو نماز میں ڈھونڈ رہا ہے؟ تیرا مقصد حیات تو پیسہ ہے، وہ تو تیری زمین کے نیچے ہے جہاں تو کھڑا ہے. جہاں ایک اور بھی پیغام تھا، تو کھڑا مالک حقیقی کے حضور ہے، اس سے کلام کر رہا ہے،
اور شے وہ سوچ رہا ہے جو اس نے تیرے پیروں کے نیچے رکھی ہوئی ہے. یہ ہم کرتے ہیں. ہم دن بھر سوچتے ان چیزوں کے بارے میں ہے جنہیں خدا نے انسان کے پیروں کی خاک بنایا ہے, اس کے نیچے رکھا ہے. انسان اور انسانیت کی حرمت اس سے بہت اوپر رکھی. ہم تو نماز میں کھڑے بھی یہی سوچتے ہیں نہیں سوچتے, فلاں سے پیسے لینے ہیں, فلاں سے یہ کام کروانا ہے, یہ چیز لیٹ ہو گئی ہے. ہمیں تو نماز میں بھی, تراویح کی 20 رکعتوں میں بھی بہت ٹائم ہوتا ہے, ہم 20 باتیں سوچ لیتے نہیں سوچ لیتے. اگلے دن کا پورا پلان سوچ لیتے ہیں, کئی میٹنگز فائنلائز کر دیتے ہیں نماز تراویح کے درمیان. لیکن کھڑے اسی مالک کی حقیقی کے حضور ہم کرتے کیا ہے؟ اللہ پاک بھی تو سوچتا ہوگا نا کہ یہ میں نے کس قسم کے بندے بنائے کہ ہر شے کا مالک اس کے سامنے ہے, اسے منا کر ہر شے پا سکتے ہیں. کھڑے اس کے حضور اس کی بارگاہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے.